جی ویلکم بیک جی. ہمارے ساتھ موجود ہیں خواجہ آصف کلیم، صدر پاکستان تحریک انصاف UAE. ان سے بات ہو رہی تھی پاکستان کی سیاست کے حوالے سے. اور خواجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں جب اپوزیشن کے اندر ہوتی ہیں تو ان کا ویژن اور نظریہ جو ہوتا ہے اس کے پیچھے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. اور ابھی PTI کو 2.5 سال ہو گئے حکومت کے اندر. تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے جو لیڈر ہیں عمران خان صاحب اور آپ کی جماعت جو ہے وہ ڈیلیور کر پائی ہے اور آپ کے نظریے کے اوپر پورا اتر رہی ہے؟ ارشد صاحب، میرا پوائنٹ آف ویو اس چیز پہ اس طرح ہے کہ اپوزیشن میں آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ ہر پارٹی کی جو سیاست ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے، ان کی سوچ ڈفرینٹ ہوتی ہے. لیکن جیسا کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ آپ کا مقصد چینج نہیں ہونا چاہیے، طریقہ کار میں چینج ضرور آ سکتی ہے. تو میں ابھی بھی یہی سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے قائد ہیں عمران خان صاحب، ان کا جو ویژن اور سوچ جو ہے وہ وہی ہے جو پہلے تھی. لیکن حالات اور واقعات کی مناسبت سے، جو کہ ایک ذی شعور آدمی جو پاکستان کی پالیٹکس کو سمجھتا ہے، اس کو اس کی کمپلیکیشن اور اس کی مشکلات کا بھی اندازہ ہے، تو سب کچھ فوراً تو ہوگا نہیں. ان سب چیزوں میں ٹائم لگے گا. ہم ایز اے کوآپریٹ امپلائی بھی چیلنجز لیتے ہیں کمپنیوں میں، اور ہم اسمال سکسیسز کی طرف جاتے ہیں. ہم اچانک فیصلوں پہ چھلانگ نہیں مارتے اور ریزلٹس نہیں ایکسپیکٹ کرتے. کسی بھی چیز کو ری اسٹرکچر کرنے کا ایک اپنا پروسیس ہے. اور پاکستان کی سیاست اور اس پالیٹکس کی ڈائنامکس اور اس کا رورل اور اربن ایریا کا کمپوزیشن دیکھتے ہوئے ایک ٹائم درکار ہے. ہم نے بہت سے اور بھی ملکوں کی اکنامک گروتھ اور ترقی کو آبزرو کیا ہے. یہ 2-4 سال کی بات نہیں ہے، یہ ڈائریکشن درست کرنے کی بات ہے. اگر کوئی بھی انسان ایز اے لیڈر، ایز اے گورنمنٹ کسی سمت کو درست کر پائے اور وہ سمت میں آپ چلتے رہیں تو انشاءاللہ آپ اپنی منزل تک پہنچ. خواجہ صاحب یہ بتائیے گا، جس طرح آپ بات کر رہے ہیں کہ PTI کے پیچھے جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں وہ بڑی تعداد میں تھے، یہاں کے حالات اور پاکستان کے حالات کا زمین آسمان کا فرق ہے. آج پاکستان کے اندر جو غریب آدمی ہے وہ روٹی، گھی، آٹا، چینی اس کے لیے ترس رہا ہے. تو بنیادی جو ضروریات زندگی ہیں وہ دینا تو حکومت وقت کا فرض ہے نا. تو اس کو کس طرح ایڈریس کر رہے ہیں آپ کے لیڈر عمران خان صاحب؟ میرا اس میں جی پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں گورنمنٹ کی سپورٹ کے ساتھ ہی چلتی ہیں. اور گورنمنٹ کی جو سپورٹ کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ کی اکنامک پوزیشن ایسی ہو کہ وہ ان چیزوں کو چلا سکے. ہمارے ملک کی معاشی حالت جب PTI آئی تو سب کے سامنے ہے کہ وہ کتنی مشکلات میں تھی، اور بڑے سخت اقدام اس وقت لینے پڑے عمران خان صاحب کو کہ وہ اس چیز کو امپروو کر سکیں. لیکن یہ وہ کڑوی گولی تھی جو بھی حکومت آتی اس کو نگلنی ہی تھی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ چاہتے تھے یہ سب کچھ کرنا. یہ وقت کی ضرورت تھی. اور پچھلے 22 مہینوں کی کارکردگی میں جو یہ ایک آفت آئی کرونا کی، بسائڈز دیٹ یہ کسی کے انسانوں کے بس میں تو تھی نہیں. لیکن ادروائز جو سٹیپس خان صاحب کی گورنمنٹ نے لیے ہیں، میرا خیال ذاتی طور پہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسے معاشی بہتری کی طرف ہمیں لے کے جائیں گے. لیکن اگین یہ ایک پروسیس ہے جس سے ہمیں اس تکلیف دہ پروسیس سے گزرنا ہے. جہاں تک آپ نے بات کی غریب آدمی، میں بالکل مانتا ہوں کہ توقعات بہت سی لوگوں کی پوری نہیں ہو پا رہی، جس کی بہت سی وجوہات ہیں، اور یہ وجوہات بہت سے لوگوں کو معلوم بھی ہیں. لیکن ایک غریب آدمی کی تکلیف عمران خان سے زیادہ کوئی نہیں سمجھتا. جس طرح انہوں نے ہسپتال اور ایجوکیشن کے اندر جو کام کیا ہے، نمل یونیورسٹی والا، وہ شو کرتا ہے کہ وہ درد محسوس کرتے ہیں غریب آدمی کا. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ جو انسان یہ محسوس کرتا ہے چیز، وہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کرے گا جس سے یہ ان چیزوں کی بہتری متوقع ہوگی. اور بہت سے اقدامات کیے بھی گئے ہیں. اگر آپ اس کرنٹ بجٹ جو آخری آیا ہے اس میں اگر کو اینالائز کریں تو اس میں خان صاحب نے بہت سی بیسک باسکٹ آف فوڈ آئٹمز کے اندر بہت سی مراعات دی ہیں غریبوں کو،
جس کی وجہ سے یہ چیزیں سستی ہوں گی. اور باقی آپ نے جو بات کی, کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں مافیاز پاکستان میں کام کرتے ہیں, جن کا غریب آدمی کی معاشی حالت سے کوئی تعلق نہیں, اپنے ذاتی فائدے سے ان کا تعلق ہے. تو ان مافیاز کے ساتھ بھی عمران خان صاحب نے کافی چیلنجنگ رول لیا ہے اور ان کو اچھا ٹف ٹائم دے رہے ہیں, اور ہم امید کرتے ہیں کہ بہت جلد چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان کے میکرو اکنامک فیکٹرز کے اوپر, تو وہ سارے اس وقت پازیٹیویٹی کی طرف, بسائڈز کرونا کے سارے اثرات اپنی جگہ پہ, لیکن جیسے عمران خان صاحب نے اکانومی کو اور کرونا کو ہینڈل کیا ہے, اس کی تو گواہی انٹرنیشنل ادارے بھی دے رہے ہیں. تو آئی اسٹل فیل کہ دیر از ہوپ اینڈ عمران خان از ڈوئنگ اے لاٹ. اچھا, پی ٹی آئی کا جو بنیادی نعرہ تھا کرپشن سے پاک پاکستان, احتساب سب کے لیے, اور جب ہم اس نعرے کے اوپر جاتے ہیں تو ہمیں پاکستان میں یک طرفہ احتساب نظر آتا ہے. جو اپنی صفوں کے اندر موجود لوگ تھے ان کو احتساب سے مبرہ قرار دیا جاتا ہے. تو اس پہ لوگوں کے اندر کچھ بے چینی بھی ہے. تو اس پہ کیا کہیں گے آپ کہ یہ انصاف اسی طرح سے چلتا رہے گا آگے؟ میرا خیال یہ جی کہ انصاف ایسے نہیں چلنا چاہیے. میں آپ کی رائے سے بالکل متفق ہوں کہ جو بھی کرپشن کرے, چاہے وہ آپ کی پارٹی کا ہو یا کسی اور کی پارٹی کا, اس کا احتساب ہونا چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی ابھی ہمارے ادارے اتنے مضبوط نہیں ہیں کہ وہ اس کو انڈیپینڈنٹلی ہینڈل کر سکیں. تو پاکستان میں اگر کسی کا زور چل جاتا ہے تو وہ اس چیز کو مینیج کر لیتا ہے, لیکن میں آپ کی رائے سے بالکل متفق ہوں کہ ہم اس لیول پہ نہیں ہیں ایز اے یہ احتساب کے عمل میں, اس لیول کو ہم اچیو نہیں کر پائے. لیکن میں سمجھتا یہ بھی ہوں ابھی بھی کہ پی ٹی آئی نے جتنا احتساب اپنے لوگوں کا کیا اتنا کسی اور پارٹی نے اپنے لوگوں کا نہیں کیا. نہیں, اپنے لوگوں کی بات تو پارٹی کی حد تک تو ٹھیک مانی جا سکتی ہے. جب آپ حکومت کے اس پہ ہوتے ہیں, حکومت لیول پہ ہوتے ہیں, تو پھر آپ کو تمام جماعتوں کو ایک ہی نظر سے دیکھنا ہے, چاہے احتساب کی بات ہو, چاہے قومی اتحاد کی بات ہو, سب چیزوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں نا. تو اس میں کتنے کامیاب ٹھہرے؟ اس میں ہم کوشش ضرور کر رہے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی پالیسیز کو امپلیمنٹ کریں. جو ہمارے احتساب کا نعرہ, قانون کی بالادستی کا نعرہ, ہماری تو جماعت کا نام ہی تحریک انصاف تھا. کوشش ہم بالکل ضرور کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم اس میں کامیاب بھی ہوں گے. خیر صاحب, ایسا بتائیں کہ جو آپ مشورہ دے سکیں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے اپنی حکومت کو, کہ کس طرح سے اوورسیز پاکستانیوں کی بھلائی کی جا سکتی ہے, اور پاکستان میں کیا ایسے اقدامات کیے جا سکتے ہیں جس سے آپ لوگوں کے دلوں پہ راج کر سکیں؟ میرا خیال یہ جی کہ پاکستانی ڈائسپورا جو مڈل ایسٹ اور پاکستان سے باہر ہے, ان کی بہت سی خدمات ہیں پاکستان کے لیے, چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں, سوچتے وہ پاکستان کے لیے. تو جو ان کے لیے ویژن ہے اس گورنمنٹ کا, وہ تو بہت برائٹ ہے اور بہت اچھی سوچ ہے. عمران خان صاحب ایک کانفرنس کرا رہے ہیں, کانوکیشن ایک کر رہے ہیں پاکستان میں, جس میں وہ تمام پی ٹی آئی اوورسیز چیپٹرز کو مدعو کر رہے ہیں. یہ دسمبر میں پلان ہے بیسڈ آن پرائم منسٹرز اویلیبلٹی. یہ ایک بہت بڑا مائل سٹون ہوگا اوورسیز پاکستانیوں کو ریکگنائز کرنے کے لیے, ان کی ایفرٹس کو ریکگنائز کرنے کے لیے, ایز اے پولیٹیکل پارٹی بھی اور ایز اے پاکستانی بھی, کہ آپ وہاں پہ عمران خان سے ملیں گے, منسٹر سے ملیں گے, آپ کو ریکگنائز کیا جائے گا, آپ اپنی پریزنٹیشنز دیں گے, آپ اپنے سجیشنز دیں گے, اوورسیز منسٹری کو دیں گے. ہماری زلفی بخاری صاحب سے بھی میٹنگ ہوگی, وہ بڑا کام کرنا چاہتے ہیں اوورسیز پاکستانیز کے لیے. تو یہ ایک بہت بڑا مائل سٹون ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس سپٹمبر میں. پلس ہمارے گورنمنٹ کی ایک اور جو پالیسی یا سوچ کہہ لیں, وہ یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ہر فورم پہ گورنمنٹ کے سیٹس ایلوکیٹ کی جائیں. کیونکہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ کوئی پاکستان میں بیٹھ کے اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کو نہ سمجھ سکتا ہے نہ حل کر سکتا ہے. تو اگر ہم 90 لاکھ ووٹرز کی بات کرتے ہیں اور ان کو ووٹنگ کا رائٹ بھی ملنا چاہ رہا ہے, تو اس پوری اسٹریم کو آپ اس طرح اگنور نہیں کر سکتے. ان کی نمائندگی بھی ہونی چاہیے, نمائندگی اسمبلیوں میں ہونی چاہیے. اور ہم بہت زیادہ اس دفعہ پرزور طریقے سے یہ اپنا میسج اپنی پارٹی لیڈرشپ کے تھرو کنوے کر چکے ہوئے ہیں کہ اس نیکسٹ الیکشن میں ہمیں یہ حق دیا جائے. تو خواجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ یو ای کے اندر پاکستان تحریک انصاف اپنا رول کس طرح ادا کر رہی ہے؟ یو ای کے اندر جی دیکھیں, ہمارا رول
پارٹی ممبرشپ بنانے پہ پہلا سٹیپ ہے، جس میں ہمارا کام ہے لوگوں کو پی ٹی آئی کی اچھائیاں بتانا، ان کی خدمات بتانا، ان کو اس کا ووٹر بنانا. یہ ہمارا پہلی پرائرٹی ہے. دوسری پرائرٹی ہماری یہ ہے کہ ہم پاکستانی کمیونٹی کے مسائل میں گورنمنٹ اور ان لوگوں کے درمیان ایک برج کا رول ادا کریں، جس میں ایمبیسی سے ہے، اوورسیز منسٹری سے جو بھی مسئلے مسائل ہیں، جو پاکستانی اوورسیز پنجاب میں ایک ادارہ کام کر رہا ہے، تو اس کے لیے اس کے ساتھ ان کو کنیکٹ کرائیں اور ان کے مسائل کو حل کرنے کی طرف ایمبیسی سے جو ان کے مسئلے مسائل ہیں جو ان کو حل کرنے کی کوشش کریں. جیسے ابھی ریسنٹلی جب کرونا کا یہاں پہ وبا پھیلی تو پی ٹی آئی واحد جماعت تھی جو آن گراؤنڈ نکلی، اور ہماری لوکل قیادت جس میں جاوید چودھری، محمد نواز خان جدون اور بہت سے اور ساتھی جو ہماری الیکٹڈ باڈی کے ممبرز تھے، انہوں نے کرونا کی مشکلات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے گھروں سے نکل کے لوگوں میں راشن تقسیم کیا، ان کو ٹکٹس مہیا کر کے دیں، ان کو ایمبیسی سے کنیکٹ کرایا. تو یہ بڑی ایک اچھی خدمت تھی جس کو بڑے انٹرنیشنل لیول پہ ہر ایمبیسی کے لیے شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی ایڈمائر کیا ہماری ویب کانفرنس کے اوپر. اور اس کے علاوہ جو ہم کردار ادا کرتے ہیں ایز این اوورسیز پاکستانی ڈسپائٹ بینگ اے پی ٹی آئی ممبر، وہ ہے ہماری سوسائٹی کا امیج، ہماری کمیونٹی کا امیج ڈیولپ کرنے کا، کہ ہم لوگ ایک ایسی کمیونٹی کے طور پہ ان ملکوں میں تمام مڈل ایسٹ انکلوڈنگ یو اے میں جانے جائیں کہ ہم ایک ایسی نیشن ہے جو ایک بہتر امیج رکھتی ہے. ہمیں اس ٹریڈیشنل امیج سے باہر نکالنا ہے جس بھی لیول پہ ہم کر سکیں، تاکہ لوگوں کو یہ لگے کہ پاکستانی بھی ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ادر نیشنلٹیز جن کا یہاں پہ کافی زیادہ اثر و رسوخ ہے. لیکن ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم اپنے پلیٹ فارمز کے تھرو پاکستانی نیشن کا کامیاب رہے آپ اس ساری کارکردگی کے. دیکھیں میں آپ کو اپنے پروفیشن سے ریلیٹڈ آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ جب میں یہاں آیا تھا تو ہم 120 کے 30 پاکستانی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس تھے یہاں. آج ہمارے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ 1000 سے اوپر ہیں یہاں پہ. اور یہ عام نوکریوں میں نہیں میں بات کر رہا، یہ سب سینئر لیول کی جابس پہ کام کرتے ہیں. تو یہ اس سارے پروسیس کا حصہ ہے ایز این انڈیویجول، ایز اے پروفیشنل اور ایز اے پاکستانی، جس کی وجہ سے اگر آپ ایک اچھا امیج کسی امپلائر کے اوپر بلڈ کرتے ہیں تو اس کے لیے یہ آسانی ہوتی ہے اور بندوں کو رکھتے ہوئے. ادروائز یہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے 200 نیشنلٹیز ہیں اور مقابلہ بہت سخت ہوتا ہے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایز اے پروفیشنل تو ہم نے بہت کام کیا، اور اس کے علاوہ جہاں پہ بھی ہمارا زور چلتا ہے یا جہاں پہ ہمارا اثر پڑتا ہے، ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان پاکستانی کمیونٹی کو سپورٹ کریں اور ان کو آگے لانے میں ان کو مواقع فراہم کریں. اچھا خالد صاحب، یہ بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اس وقت پاکستان کے اندر ہے اور آپ یہاں یو اے کے پریزیڈنٹ ہیں پی ٹی آئی کے، تو آپ کیا تجویز دینا چاہتے ہیں کہ اور کیا کیا جا سکتا ہے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے؟ حکومت کے نام کو پیغام آپ دیں. ہمارے قائد عمران خان صاحب کا ایک ویژن ہے کہ پاکستان کی ایک بہت بڑی ریسورس جو ہے وہ ہیومن ریسورس ہے، جس کو انہیں ایکسپورٹ کرنا ہے. ہم نے یہاں رہتے ہوئے جو اپنے تجربوں سے جو چیز دیکھی ہے کہ یہاں پہ کس قسم کے پروفیشنز کی ریکوائرمنٹس ہیں، تو ہم گورنمنٹ کو جو تجاویز دے رہے ہیں اس میں ہم ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ جو یہاں پہ امپلائمنٹ اپرچونیٹیز ہیں ان کو پاکستان میں کیسے گروم اور ڈیولپ کیا جا سکتا ہے تاکہ جو ریسورس باہر آئے وہ انٹرنیشنلی کمپیٹ کر سکے، ویدر اٹ وڈ بی کوئی ہارڈ شپ جابز ہوں یا ٹیکنیکل جابز ہوں یا پروفیشنل جابز ہوں. ہم لوگ ان چیزوں میں لیک کرتے ہیں پاکستان میں. ہمارے پاکستان میں بہت سی انڈسٹریز اس طرح ڈیولپ ہی نہیں ہو پائیں جیسے دوسرے ملکوں میں ہو گئی، اور وہ سروس اورینٹیڈ انڈسٹریز ہیں، چاہے بھی آپ اس کو ہوٹلنگ لے لیں، کنسٹرکشن لے لیں، کسٹمر سروس لے لیں. ان چیزوں کو ہم اس طرح ڈیولپ نہیں کر پائے. اگر آپ ٹیکنیکل کی بات کریں، ہماری لیبر یہاں پہ 1 ملین سے زیادہ لیبر ہے ہمارے پاس، لیکن ہماری لیبر کا جو میں خود ایک کنسٹرکشن کمپنی میں کام کرتا ہوں، تو جو مجھے محسوس ہوئی چیز کہ ہماری لیبر کے پاس وہ ڈپلوماز نہیں ہیں، وہ سرٹیفکیٹس نہیں ہیں جو ان کی فیوچر گروتھ کے لیے کام آتے ہیں. تجربہ ان کا بہت ہے، کام ان کو بہت آتا ہے، لیکن جو دوسرے ملکوں سے لوگ آتے ہیں وہ سرٹیفکیٹ ہولڈرز ہوتے ہیں، ڈپلوما ہولڈرز ہوتے ہیں، تو ان کو آگے بڑھنے کے مواقع بہتر طریقے سے مل جاتے ہیں. تو ہم یہ جو ہم نے تجویز دی اپنی اوورسیز چیپٹر کے سیکرٹری صاحب کو کہ ہمیں کچھ ایسے اداروں کے ساتھ یہاں کی لوکل باڈیز کو کنیکٹ کرانا ہے
اور ان لوگوں کو کنیکٹ کرانا ہے جو یہاں پہ ہیں، تاکہ ان کو وہ کچھ ایسی ٹریننگ دے سکیں جس سے ان کو سرٹیفکیٹ مل سکیں، اور جب وہ اپنی فیوچر میں آگے ترقی کرنا چاہتے ہیں تو یہ ان کو سپورٹ مل سکے. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ ایک ہمارا بہت بڑا سٹیپ ہوگا اگر ہم یہ چیز پاکستان میں کنیکٹ کر سکیں کہ امپلائمنٹ کیا ہے اور اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. تو یہ اٹ وڈ بی گریٹ اچیومنٹ جس پہ ہم پاکستان کے کچھ اداروں سے بھی بات کر رہے ہیں جو ٹیکنیکل سروسز ووکیشنل ٹریننگز پہ. یہاں خالد صاحب ایک سوال یہ بھی ہے کہ اوورسیز جو پاکستانی ہیں وہ دو طرح کے ہیں. ایک اوورسیز پاکستانی وہ ہیں کہ جن کے پاس نیشنلٹی ہے دوسرے کنٹریز کی، یورپ ہے، امریکہ ہے، یو کے ہے، اور ایک اوورسیز پاکستانی یہاں پہ مڈل ایسٹ کے اندر ہیں، جو یہاں کے اندر رہنے والے ہیں، جن کے پاس یعنی کہ ایک عرصہ ہوتا ہے کہ وہ 3 سال 5 سال 10 سال آخر انہوں نے اپنے وطن جانا ہے. تو جب وہ یہاں سے واپس اپنے وطن جائیں تو وہاں ان کے لیے کیا سہولیات ہیں؟ اس پہ بھی بات ہوئی کبھی آپ کی؟ جی بالکل، ہماری اس ٹاپک پہ بالکل بات ہوئی ہے، اور ہم جو تجاویز ہم نے جو اس میں دی ہیں وہ ہمیں یہ سہولت کارڈ، صحت سہولت کارڈ کے حوالے سے ہم نے ان سے ذکر کیا ہے کہ اسپیشلی جب لیبر واپس جاتی ہے تو ہم نے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ہاؤسنگ سوسائٹی کی بھی بات کی ہے. ہم نے ان کے لیے ایک پورٹل بنانے کی بھی بات کی ہے کہ جو پاکستان اسپیشلی آج کل کے حالات میں، کیونکہ ہزاروں لوگ واپس جا رہے ہیں، تو ان کو ایسا پورٹل بنایا جائے کہ ان کو پاکستان میں جاب کی اپرچونیٹیز کی بھی اس پہ سہولت میسر ہو اپروچ کرنے کی، اور اگر کل کو باہر سے کوئی ریکوائرمنٹ آتی ہے تو وہ بھی اس کے تھرو مانیٹر کی جائے. تو آئی فیل کہ یہ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں ہیلپ کر سکتی ہیں. صاحب یہ بتائیے گا کہ جو مڈل ایسٹ کے پاکستانی ہیں جن کے پاس گرین کارڈ نہیں ہے، جو آخر اپنے پاکستان ہی واپس جائیں گے، تو جب یہاں سے 15-20 سال لوگ کر کے اپنی ملک کی خدمت زر مبادلہ بچوانے کے بعد جائیں گے، تو کیا ان کے لیے کوئی پینشن کا نظام بھی ہو سکتا ہے؟ جی ایسا کوئی ڈسکشن میں تو چیز ہم نے کبھی سنی نہیں، اور نہ، کیونکہ پینشن کا ایک ڈیفرنٹ کانسیپٹ ہے جو کہ اب تو ہر ملک میں صرف سرکاری اداروں میں ہی رہ گیا ہوا ہے. ایون پرائیویٹ اداروں میں بھی یہ کانسیپٹ نہیں ہے. یہاں سے جو لوگ جاتے ہیں وہ یہاں سے ایک ان کے نظام کے حساب سے کچھ پیسہ ضرور لے کے جاتے ہیں. جو بھی 20-25 سال نوکری کرتا ہے اس کو ایک گریچوٹی کے نام پہ ایک لم سم اماؤنٹ ملتی ہے واپس جانے کے لیے، جو کہ اس کی خدمات جہاں پہ اس نے دی ہیں وہ پاکستان میں جا کے اس کو جو بینیفٹ اور ایڈوانٹیج ملنے چاہیے وہ اس کی ریمیٹنس سے لنکڈ ہیں کافی حد تک، کہ اس کو ٹیکس میں جو چھوٹ ملتی ہے، اس کی پیسے کی آمدنی کے اوپر سوالات نہیں ہوتے، اس کو کچھ سرکاری اس میں فیسز میں جو سہولیات میسر ہوتی ہیں. ابھی تک تو انہی چیزوں پہ بات ہو رہی ہے. ایز سچ کوئی پینشن کا نظام ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ ڈسکشن ہے اور ٹاپک ہے جس پہ ابھی تک تو کوئی ایسا. تو خیر صاحب یہ ہم کیا لیتے ہیں کہ آپ کی ملاقات ہوئی زلفی بخاری جو اوورسیز کے ہمارے منسٹر ہیں، تو کوئی تجاویز پی ٹی آئی یو ای نے بھی ان کو بنا کے دی ہیں کہ کیا ہونا چاہیے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے؟ بالکل جی، زلفی بخاری صاحب نے ہمیں بڑا ٹائم دیا، وہ یہاں آئے، انہوں نے ہماری لوکل قیادت سے ملاقات کی، اور ہم نے ان کو اپنے مسئلے بالکل بتائے، لیبر کے مسئلے بتائے، ٹکٹنگ فلائٹس کے مسئلے بتائے، کرونا میں ریپیٹریشن جو لوگوں کی کرنی تھی اس کے ہمیں مسئلے بتائے. اینی ہیلپ ڈس الاٹ. انہوں نے ٹکٹوں کی کرائے بھی کم کیے انیشلی، فلائٹس بھی ہمیں زیادہ دیں، لوگوں کو اکاموڈیٹ بھی کیا یہاں پہ، اور پلس ہم نے ان کو کچھ اوورسیز منسٹریز سے پاکستانیوں سے ریلیٹڈ جو منسٹری میں انہیں پرابلمز آتی ہیں، اسپیشلی ریکروٹمنٹ کمپنیز میں، کیونکہ یہاں بہت فراڈ ہے پاکستان میں، ایسی کمپنیز کا جو یہاں پہ لوگوں کو لاتے ہیں اور ان کو غلط گائیڈ کرتے ہیں یا غلط سیلریز کی بات کرتے ہیں. تو اس پہ بھی ہم نے ان کو پوائنٹس اپنے ریز کیے کہ اس چیز کو کیسے ان کو ہینڈل کرنا چاہیے. اس کے علاوہ جو لوکل، انہوں نے بھی ہم سے اوورسیز منسٹری کے چیلنجز کا ذکر کیا جو ان کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں، جس میں اگین آپ کا وہی سوال کرپشن ریلیٹڈ، بٹ ہی از ڈٹرمنڈ اینڈ ہی از ریڈی اینڈ ہی انڈرسٹینڈز دا پرابلم. تو وہ ہمیں تو بڑی امید ہے کہ ان چیزوں کو بہتر کریں گے اور لوگوں کو سہولت میسر آئے گی یہاں آتے ہوئے بھی اور یہاں سے جاتے ہوئے بھی. جی خالد صاحب، آپ سے بڑی مزے کی باتیں ہوئی اور مختلف پہلوؤں پہ ہم نے گفتگو کی، اور وقت پروگرام کو بہت کم ہے، اور جاتے ہوئے میں چاہتا ہوں کہ آپ کا ایک اچھا سا میسج جو ہماری اوورسیز کمیونٹی ہے اس کے لیے ہو جائے. جی میرا میسج پاکستانی کمیونٹی کے لیے یہی ہے کہ ہم یو ای میں رہتے ہیں، اور یو ای ہمارا ایک برادر ملک ہے، ہمسایہ ملک ہے، اور ہمارے بڑے گہرے تعلقات ہیں. تو ایز اے کمیونٹی میں تو ریکویسٹ سب سے یہی کروں گا کہ لوکل لاز کی مکمل پاسداری کریں،
ہماری کمیونٹی ایک ایگزامپل بن کے سامنے آئے. یہ مشکل وقت ہے پوری دنیا پہ سمیت UAE. ہمیں تمام جو قوانین انہوں نے کووڈ کے 19 کے حوالے سے جو امپلیمنٹ کیے ہیں ان کو فالو کرنا چاہیے اور اس چیز کا بالکل خیال رکھنا چاہیے. دوسرا میں یہ اپنی لوکل PTI کمیونٹی کو ایک میسج یہ دینا چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں نے جتنا مل کے کام کیا ہے اور یہ بڑی ان کی گراں قدر خدمات ہیں ہمارے لوکل PTI کے لیے. ہمارے ورکرز نے ہر دفعہ ہمارا بہت ساتھ دیا ہے اور آج ہم جہاں کھڑے ہیں وہ سب ان تمام پولیٹیکل ورکرز کی محنت اور خدمت کی وجہ سے آج ہمارا ایک مقام ہے یہاں پہ. اور لوکل گورنمنٹ ایمبیسی ہمیں ہماری خدمات کو ریکگنائز کرتی ہے. اور اس کے علاوہ میں ایمبیسی اور قونصلیٹ جنرل کا بھی بڑا شکر گزار ہوں. انہوں نے بھی ہمارا بہت ساتھ دیا ہے اس مشکل ٹائم پہ. اور انشاءاللہ میں امید بھی یہی کرتا ہوں کہ ہم ایز اے ٹیم کام کرتے رہیں گے اور پاکستانی کمیونٹی کے لیے جو بھی ہو سکا ہم سے وہ ہم ضرور کریں گے. جی ناظرین، آج ہمارے مہمان تھے خواجہ آصف کلیم جو پاکستان تحریک انصاف UAE کے صدر ہیں، اور ان سے آج بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی. انشاءاللہ اگلے پروگرام ایک نئے مہمان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنی ٹیم کے ساتھ مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.